عطا فرمائے۔ تو حضور بہت تیزی کے ساتھ جا رہے تھے گھر کی طرف۔ سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ تو حضور کہنے لگے سلمان جلدی جلدی چلو، آج کچھ کام ہے گھر پہ۔ تو بہت تیزی کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک غریب عورت رو رہی تھی۔ حضور نے دیکھا تو کہنے لگے بلال ذرا دیکھو یہ کیوں رو رہی ہے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے حضور آپ چلیے ہم لوگ دیکھ کے آتے ہیں کہ آخر کار یہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ حضور کہتے ہیں نہیں میرے سامنے پوچھو اس سے کہ کیا بات ہے اور رو کیوں رہی ہے۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ دیکھیں تو قربان جائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی سے جا رہے تھے گھر پہ۔ آج اگر ہم بہت تیزی کے ساتھ جلدی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے کسی کو آنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی سامنے آ جائے تو اسے گالی دے کے بھگا دیتے ہیں۔ کوئی غریب اگر پاس میں آ جائے تو اسے ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں، بھائی میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، بعد میں آئیں گے پھر دیکھتے ہیں، اس طریقے سے کہہ کے لوگ بھگا دیتے ہیں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سلمان نہیں میرے سامنے دیکھو۔ حضرت سلمان فارسی حضرت بلال گئے اس عورت سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی دیکھیے نا میں غلام ہوں، ایک عورت کی غلام ہوں، اور ہماری مالکن بڑی تیز ہے، مجھے بہت مارتی ہے۔ اس نے مجھے یہ 5 دینار دیے تھے اور تیل کہا تھا لے کے آؤ، میں نے تیل تو خرید لیا، میرا تیل جو ہے نا زمین پر مجھے ٹھوکر لگی اور میرا تیل پھیل گیا، گر گیا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب جاؤں گی تو وہ مجھے مارے گی، میں غریب ہوں نا، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے نا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں دوبارہ 5 لیٹر تیل لے لوں۔ حضور نے جب اتنا سنا کہا تم رو مت، کہا سلمان جاؤ بھاگتے ہوئے گھر اور 5 دینار لے کے آؤ۔ سلمان فارسی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر گئے، 5 دینار لائے۔ سلمان فارسی لے کے آئے اور کہا چلو تیل لو۔ 5 لیٹر تیل لیا، 5 کلو تیل لے کے اس خاتون کو دے دیا، کہا لے جاؤ اب تمہاری مالکن تمہیں مارے گی نہیں۔ وہ پھر کہنے لگی حضور اس کو تو مارنا ہی ہے۔ کہا اب کیوں مارے گی؟ کہا مارے گی اس لیے کہ دیر ہو گئی نا، مجھے بہت دیر ہوئی ہے آئے ہوئے اور میں غریب ہوں، ٹھوکر لگی، تیل گر گیا تو میں بہت دیر سے مایوس ہوں، لیکن آپ نے آسرا دکھا دیا ہے، آپ نے سہارا دیا ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اب میں جاؤں گی تو مجھے پھر مارے گی کہ تو اتنی دیر کیوں لگا کے آئی ہے، میں نے تو تجھے جلد آنے کو کہا تھا۔ تو حضور فرماتے سلمان اور بلال چلو ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ کہا وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گی۔ کہا چلیے آپ کی کرم نوازش۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ گھر پہ جا رہے تھے کیونکہ کچھ ضروری کام تھا۔ سلمان فارسی کو اور حضرت بلال کو ساتھ میں لیتے ہیں، اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ دروازے پر پہنچتے ہیں، آپ کی نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ خاتون اندر سے نکل کے آتی، وہ عورت نکل کے آتی ہے جس کی وہ غلام تھی، تو وہ اس کی مالکن نکل کے آتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو مارنا نہیں، اس کو مارنا نہیں، اس کے ہاتھ سے تیل چھوٹ گیا تھا۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، اور اس سے بھی غلطی ہو گئی، اور کوئی جان بوجھ کر اس نے تیل پھینکا نہیں تھا، ٹھوکر لگی تھی، تیل گر گیا۔ اب یہ رو رہی تھی تو میں نے اس کو تیل دلوا دیا ہے، تو اس کو ڈر تھا کہ کہیں آپ ماریں نہ۔ تو اس نے کہا میں نہیں ماروں گی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ حضور نے فرمایا تمہیں پوچھنے سے کیا مطلب، تمہارا کام ہو گیا اور تم اس باندی کو، اس غلام کو مارنا نہیں۔ کہا میرا یقین کریں میں نہیں ماروں گی، آپ نے سفارش جو کر دی، کیونکہ حضور جب بات کرتے تھے نا تو آپ کے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں ماروں گی میں، آپ نے کہہ دیا جو، ورنہ میں اس کو مارتی کیونکہ اس نے دیر بھی بڑا لگا دی تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور جب چلنے لگے نا تو وہ کہنے لگی یہ کون شخص ہے کہ جنہیں اتنی فکر ہے غریب لوگوں کی؟ تو اس جس نے تیل پھینکا تھا نا، جو غلام تھی، باندی تھی، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ کہنے لگے تم انہیں جانتی نہیں ہو؟ یہی تو اللہ کے رسول ہیں، یہی تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جب اتنا وہ سنتی ہے تو کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جا کدھر رہے ہو، مہربانی کرو اور ہمیں کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا۔ تو حضور کی یہ خاصیت تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا نا وہ آپ کو دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے،
اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے پھر وہ یہی کہتا تھا کہ جب تک ہم بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ انہیں غریبوں کی اتنی فکر ہے کہ اپنا کام چھوڑ کے اور غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کے آنسو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی غریب ان کے سامنے آ کے آنسو بہا دیتا تھا تو حضور خود بھی رونے لگتے تھے۔ کوئی آ کے اپنی داستان سناتا تھا، اپنے دل کی باتیں آپ کو پیش کرتا تھا، اپنے دکھ سناتا تھا، حضور بھی رونے لگتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ امت کی کتنی فکر ہے حضور کو کہ کسی کا غم آپ برداشت نہیں کرتے۔ پیدا ہوئے تب بھی رب حبلی امتی، تب بھی امت کو یاد کیا، جب گئے ظاہری دنیا سے تب بھی امت کو یاد کیا۔ آج امت کہاں لگی ہوئی ہے؟ آج امت کدھر جا رہی ہے؟ کیا ہم میں جرم نہیں ہے اور کیا ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہم کتنا حضور کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہم حضور کی باتوں کو فالو کرنے لگے نا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو اگر فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو ٹھکرائیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور کی باتوں کو اگر ٹھکراؤ گے تو پھر تم ناکام رہو گے، کبھی بھی تمہیں سکسیس نہیں مل سکتی، کبھی بھی تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، سکسیس چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا، سنت کو حضور کی زندہ کرنا پڑے گا، حضور کی باتوں کو فالو کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے۔ آج ہم نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ماں باپ ناراض ہیں۔ تو کاش ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے نا تو دنیا خود بخود ہم سے راضی ہو جائے گی۔ ہم اپنی جنت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں جب تک تو ہمیں کچھ نہیں لگتا، لیکن جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی، کیونکہ جب قیمتی چیز پاس میں رہتی ہے تو اس کی قدر نہیں معلوم چلتی، اور جب وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر بعد میں رونا آتا ہے، بعد میں اس کی یاد آتی ہے، بعد میں اس کی قدر اور منزلت معلوم چلتی ہے کہ ہاں وہ کتنی قدر والی چیز تھی۔ یہ آپ کے درمیان نہیں رہیں گے نا تو پھر ان کی کمی آپ کو محسوس ہوگی، ہر گھڑی ہر جگہ پر ان کی کمی آپ کو محسوس ہوا کرے گی۔ کاش آج ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو ہم ایسے ہوتے، ماں باپ زندہ ہوتے تو ہم یہ ہوتے۔ اپنے ماں باپ کو کبھی پریشان مت کرنا۔ آج کی ہماری نوجوان پیڑھی ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ماں باپ اگر بلائیں تو ان کے بلانے پر آواز نہیں دیتی، ان کے بلانے پر جاتی نہیں۔ اور آج اگر کسی کے پاس کوئی غریب انسان مدد کے لیا جائے تو پھر وہ تکبر میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس آیا ہے، مال و دولت دیکھ کر آیا ہے۔ ارے بھائی تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تم تکبر کرو گے، تم گھمنڈ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تکبر اور گھمنڈ کرنے والے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا سوچتے ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ تمہاری سوچیں بہت چھوٹی ہیں۔ ایسے ہی ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، تکبر بہت زیادہ تھا اسے، نمازیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ اتنا عبادت گزار تھا کہ جب وہ دھوپ میں نماز پڑھا کرتا تھا تو آسمان سے بدلی آ کے اس پر چھایا کرتی تھی۔ ایک شخص تھا، غریب گنہگار تھا، اس نے سوچا کہ چلو بھائی میں نے گناہ تو بہت کیے ہیں، لیکن جب اس نے اس نماز پڑھنے والوں کو دیکھا، عابد کو دیکھا کہ بدلی سایہ کیے ہوئے ہیں، اس نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کی، تائب ہوا اور سوچا کہ چلو اس اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس شخص کے پاس جیسے ہی بیٹھا، اس نے تکبر کی نگاہ سے دیکھا اور کہا ہٹ جا ہمارے پاس سے، تیری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں کیا کیوں بیٹھ گیا؟ یہاں تو میں عبادت کر رہا ہوں، تجھے معلوم نہیں؟ تو آ کے میرے پاس بیٹھ گیا ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ کوئی آس لے کے کہیں پر جاتا ہے
اور اس کی وہ بات پوری نہ ہو، وہ شخص اس کو دھتکار کے بھگا دے، تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے نا۔ یہ دل پتھر کا تو نہیں ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، اور انسان کا دل کسی کا تو بہت نرم ہوتا ہے۔ ٹوٹ گیا دل، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ اس عابد کے پاس اور اس سے کہہ دو کہ اس کی ساری عبادت کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس گناہ گار کو بخش دیا گیا ہے کہ گناہ سے توبہ کی تھی، توبہ کرنے کے بعد اس کے پاس گیا تھا کہ اس کے پاس بیٹھیں گے نا تو اللہ کی باتیں بتائے گا، مجھے اللہ سے اور زیادہ قریب کرے گا، کیونکہ میں نے ساری عمر تو گناہ کیے ہیں۔ جو انسان گناہ گار ہوتا ہے نا تو اس کو بھی تم تکبر کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ مت کہو کہ تو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحیمی کریمی کا تمہیں کیا معلوم؟ کس کو بخش دے کس کو نہیں بخشے تمہیں کیا معلوم ہے؟ دل کے حالوں کو تم نہیں جانتے نا۔ ایسے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کیا کرو، ایسے کسی کے بارے میں افواہیں نہ پھیلایا کرو۔ تو عابد انسان کی ساری عبادتیں ختم ہوئی، کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا کہ مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے۔ آج بھی بہت لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز مسجد میں پڑھنے آ جاتے ہیں تو پھر دوسروں کو بہت نیچا دیکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بہتر کہ میں تو بہت بہتر ہوں، 5 وقت نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ اور اگر کوئی جمعہ کے دن آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے کہ وہ 5 وقت آنے لگے، لیکن جمعہ میں جب آتا ہے تو پھر جب 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ بڑا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ آج اس کو ٹائم